اس کی دھوم ہے، لیکن غیروں کے سامنے جو ہے کہ تصور جو ہے، تصور اگر غلط ہو تو رویہ پورا غلط ہو جاتا ہے. اور تصور اصل میں خیال ہے. خیال کے پیچھے اگر علم ہو، جیسے ہم جانتے ہیں کہ آگ جلا دیتی ہے، ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم آگ کے قریب نہیں جاتے. کیوں؟ یہ رویہ اس لیے بنا کہ اس کے پیچھے علم ہے، جاننا ہے کہ یہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے. رویہ جو ہے وہ آدمی کے خیال سے پیدا ہوتا ہے، تصور سے پیدا ہوتا ہے. دیکھیے میں دین کا کہ تصور کی بات میں اس طرح شروع کروں. یہ کائنات، اس کائنات کے بارے میں جس طرح علم کے بغیر قیاس پہ جب ہوتا ہے، رویہ قیاس کی بنیاد پہ ہوتا ہے تو غلط ہو جاتا ہے. دنیا کے بارے میں یہ سمجھ لیا گیا کہ اتنی بڑی دنیا خود بن گئی ہے، خود ہی چل رہی ہے، اور اس دنیا میں میرا مقام یہ ہے، تصور ہے میرا خیال یہ، میرا مقام یہ ہے کہ میں کھاؤں پیوں، جو کچھ مل سکتا ہے کھا لوں، جتنا عیش سمیٹ سکتا ہوں سمیٹوں، کیونکہ مجھے ایک دن مر جانا ہے اور پھر مجھے کوئی جواب دینا نہیں ہے. یہ خیال. آج دیکھیے پوری دنیا میں جو ظلم اور ناانصافی اور جو دنیا جوجھ رہی ہے پریشانیوں سے، اس کے پیچھے یہی تصور ہوتا ہے. انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ جواب دہی دینا نہیں، مرنے کے بعد مٹی ہو جانا. سنتے آتے ہیں نا، بابر بائش گوشت کی حالت دوبارہ نہیں سکتی، کھاؤ پیو عیش کرو. آج بھی آپ دیکھیے یہ تصور کام کرتا ہے. کیا روکھی بھی کی زندگی گزار رہے ہیں. انجوائے کرو، انجوائے کرو بھائی. اس کے پیچھے ہی تصور. اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی، اس میں انسان کو پیدا کیا، اور یہ پوری کائنات انسان کے لیے پیدا کی. اب دیکھیے اتنا بڑا سورج روزانہ خدمت میں لگا ہوا ہے انسان. ہوائیں چل رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، زمین سے لاکھوں کنٹل اناج نکل رہا ہے. یہ پوری دنیا چل رہی ہے مشین کی طرح. کس کے لیے ہے یہ؟ پوری کائنات انسان کی. انسان کس لیے؟ انسان کس لیے ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، اس کے غلط جواب میں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اس کا صحیح جواب خیال سے نہیں ہو سکتا. اس کا صحیح جواب ملے گا وحی کے ذریعے، اللہ نے بتایا، رسولوں کے ذریعے بتایا. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. انسان کی زندگی کا مقصد، انسان کو یہ پوری کائنات اس کے لیے پیدا کی گئی اور اس کو خدا کی بندگی کے لیے پیدا کی. بس یہ اللہ کی بندگی. اب سوال یہ ہے کہ یہ بندگی کیسی ہو؟ اللہ کا مطالبہ یہ ہے. اس کے مطالبے میں دیکھیے تصور دین کو آپ ذہن میں رکھیے. اس کے مطالبے میں کسی چیز کی کمی کرنے کا اختیار کسی کو نہیں. اس نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آؤ، مکمل بندگی اختیار کرو. یہ اللہ کا مطالبہ ہے، اس میں سے کم نہیں کیا جا سکتا کسی کو اختیار. غلط تصور دین یہ ہے کہ انسان یہ سمجھنے لگا کہ کچھ مذہبی اعمال، کچھ رسوم اور کچھ ایسی چیزیں اختیار کر لی جائے اور باقی کی ساری زندگی میں
کسی اور قانون پر، کہ آج بچوں نے جو سنایا بالکل ایک پنچنگ ہے، زندگی کے دوسرے معاملوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے قانون پہ چلنا، یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں۔ اور اللہ نے یہ کہا کہ یہ عادی بہو 100 گرام چھٹاک بندگی جو ہے خدا کے پاس قابل قبول نہیں، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے دیکھیے جس طرح پوری کائنات خدا کی بندگی کر رہی ہے، اس کو کہہ دیا گیا یہ سارے کام تم کو کرنا ہے، کوئی ذرہ سر منہ انحراف نہیں کرتا، پوری کائنات میں اللہ کی مرضی چل رہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی مرضی نہیں چل رہی۔ سورج گردش کر رہا ہے اللہ کی حکم سے، اس کی مرضی سے، پوری کائنات چل رہی ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی مرضی انسانی معاشرے کے اندر چلے، بس انبیاء اسی لیے آتے ہیں۔ انبیاء کوئی عبادات کے طریقے بتا کے جانے کے لیے نہ، انبیاء کا کام یہ ہے کہ صرف پیغام پہنچا دے کے چلے جائیں، نہیں، انبیاء کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا کے قانون کو، اس کی مرضی کو عملاً زمین پر چلا کے بتائیں۔ تو عرض کرنا یہ دیکھیے تصور دین، اللہ کے بارے میں تصور، اللہ کے بارے میں دنیا یہ تصور کرنے لگی، ہاں ہے خدا اپنی جگہ ہوگا، ہماری زندگیوں سے اس کا کیا تعلق ہے، بنا کے بیٹھ گیا کہیں جا کے کائنات۔ لیکن اسلام اللہ کا جو تصور دیتا ہے وہ اتنا عمدہ ہے، اور آپ دیکھیے جب لوگوں نے گمراہی کا شکار ہوئے اور خیالی خدا پیدا کر لیے، تو آپ دیکھیں گے خدا کے بارے میں ایسا گھناؤنا تصور پیدا کیا گیا کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں خدا کے بارے میں کیا تصور ہے؟ ایک تو یہ کہ کئی خدا ہیں، پھر یہ ہے وہ اتنے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا کتنا خدا کے تصور کو کتنا گھٹیا کر دیا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اس لیے مجھے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنے غیر عقلی مذہب کو اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکے، ان کے اتنے غیر عقلی جس میں کوئی ترک نہیں ہے، ایسے مذہب کو بھی ہم توحید کا درس نہیں دے سکے۔ سالوں سے ہم یاد ہے، آپ دیکھیں کہ خدا کے بارے میں کیسے کیسے تصور ہے کہ اس کو جو ہے اپنے دشمن کو چھپ کے مارنا پڑتا ہے، سازش کرنی پڑتی ہے، یہاں تک کہ وہاں خدا کے بارے میں ایسا ہے کہ کوئی ان کا خدا جو ہے کسی دوسرے خدا کی بیوی کو اٹھا کے لے کے بھاگ جاتا ہے۔ آپ اس کو جانیے، اسلام اللہ کا جو تصور دیا ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ پر ایمان جو لاتے ہیں اس کی صفات پہ ایمان لانا ہے۔ اللہ کو تو پوری دنیا مانتی ہے، ایک بحریوں کو چھوڑ کے جو اب آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں، بحریے بھی جو ہے مجبور ہے خدا کو ماننے میں، پوری دنیا مانتی ہے خدا ہے، ایسا ہی ہم بھی مان لیں، اتنا ہی ہے خدا، اس کی صفات پر ایمان ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیے اس اللہ کی اس ایک صفت پر ایمان کا نتیجہ انسان کی زندگی پر کیا پڑتا ہے؟ وہ مشہور واقعہ حضرت عمر کے زمانے میں بچی جو ہے ماں کو بولی عمر دیکھے یا نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے، یہ ہے اللہ کی صفات پر ایمان۔ اسی طرح اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق اور اختیارات، دیکھیے ہمارے دینی
تربیت کی ترتیب بھی ایسی بدل گئی. اب دینی تعلیم کے نام پر بچوں کو جو ہے کلمے پڑھا دیتے ہیں, سکھا دیتے ہیں, کچھ احادیث رٹا دیے جاتے ہیں, کچھ جو ہے واقعات یاد دلا دیتے, کچھ غسل کے وضو کے طریقے. بات یہاں سے نہیں شروع ہونا ہے, بات یہ نہیں ہے, یہ تو بہت ضمنی چیز ہے. اصل چیز ہے اللہ کا وہ تصور جو قرآن دیتا ہے. سب سے پہلے خدا کی توحید ذہنوں میں بٹھائی جائے. اللہ کی ذات اور صفات اور اس کے حقوق اور اس کے اختیارات, اس کو جتنا کھول کے بیان کیا جائے اتنا بچوں کا ایمان حقیقی اور شعوری پیدا ہوگا. بچوں کا ہی نہیں, سب کا بھی, بڑوں کا. اللہ کا حق یہ ہے کہ انسان اس کی بندگی اختیار کرے اور اس کے جو حقوق ہیں اس کا حق ہے کہ انسانوں کے لیے قانون بنائے. اس کے علاوہ کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا, اس کے علاوہ کسی کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے لیے کوئی نظام اور کوئی قانون اور کوئی شریعت بنائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اختیارات ہیں, ذات, صفات اور حقوق اور اس کے اختیارات کا علم, اس کا فہم, یہ اگر پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بہترین نتائج آدمی کے رویے سے دنیا میں ظاہر ہوتا ہے. رویہ بہت اہم ہے. آپ دیکھیے ایک بات یاد آ رہی ہے, غلط تصور دین سے جو نقصان پہنچتا ہے. ایک محترمہ, اللہ کو معاف کرے, لیکن چونکہ ماحول پورا ایسا ہو گیا ہے, ایک گزرا ہوا وقت کی گزری ہوئی بات ہے, آپ اس میں بیٹھے اور انہوں نے جھوٹ بھیج دیا تو دوسرے محترمہ کو یاد دلائے کہ بھائی آپ جھوٹ بول دیے. تو اب آپ ان کا جواب سنیے. غلط تصور دین کی وجہ سے رویہ کیسا غلط ہو جاتا ہے. تو پھٹ کے ساتھ انہوں نے کہا کیا ہوتا 2 خط یاسین شریف پڑھ لیتی ہوں. تصور غلط ہونے کی وجہ سے یہ ہو گیا, سال بھر لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے اور رمضان آنے کے بعد جا کے کعبۃ اللہ میں اعتکاف میں بیٹھے. ایسا آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ابھی مولانا نے جن آیات کی تلاوت, لیکن یہ نہیں کہ تم مشرق و مغرب کی طرف اپنے چہرے کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ میری امت کا صحابہ نے کہا کہ وہ شخص مفلس ہے جس کے پاس دینار و درہم نہیں ہے. آپ سمجھا نہیں, میری امت کا مفلس کون ہے؟ میری امت کا مفلس کون ہے جو دنیا میں بہت سارے نیک کام کرتا رہا, نمازیں پڑھتا رہا, ذکر کرتا رہا, عبادتیں کرتا رہا, یہ کرتا رہا, وہ کرتا رہا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کا مال ناحق طور پہ کھا گیا, کسی کو جھڑکی دے دی, کسی کو تکلیف پہنچا دی, کسی کا حق نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب وہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تو دنیا میں جن کو وہ تکلیف پہنچا کے آیا تھا وہ سارے دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کی صفت انصاف کرے, منصف ہے اللہ تعالیٰ اس وقت بولیں گے کہ ان کے حقوق ادا کرو. اس کے پاس تو دینار و درہم تو نہیں رہے. کہا جائے گا کہ اب ان کی نیکیاں ان کے حق میں دے دی جائیں گی. دعوے دار اور باقی رہیں گے
کہ اب ان کے گناہ اس کے اوپر، یہ ہے صحیح تصور دین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق اور اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ انسان مالک نہیں، خود مختار نہیں، انسان کا کچھ نہیں ہے دنیا میں۔ انسان ایک رتی نہیں بنایا نا، ایک رتی عدم سے وجود میں لانے کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ کا کمال ہے کہ وہ خالق ہے۔ نام ایگزسٹ سے ایگزسٹ میں لانے کی صفت ہے صرف اللہ جو ہے، وہ خالق ہے۔ تو انسان جب اس کا کچھ نہیں ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ حیثیت ہے اس کی خلیفہ، خود مختار نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ جس طرح کسی بڑی کمپنی میں کوئی مینیجر کے پوسٹ پہ ہوتا ہے تو وہ بہت ہوتا ہے کہ اپنے مالک سے روز پوچھے کہ یار کیا کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ ٹھیک اسی طرح انسان جو خود مختار نہیں ہے، اپنی مرضی زمین پہ نہیں چلا سکتا۔ اگر چلایا تو وہ باقی ہے، اس کو ماننے والے بھی خدا کے باقی ہیں۔ اللہ اپنے رسولوں کو اسی لیے بھیجا کہ اپنی مرضی بتائیں۔ انبیاء پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء جیسی زندگی گزارے ویسی زندگی اس پر ایمان لانے والوں کو گزارنی چاہیے۔ رسول اللہ تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، گھر میں آپ جاتے، میں یہ ساری باتیں غلط تصور دین اور صحیح تصور دین کے درمیان بول رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے تو سارے لوگ خوش ہو جاتے، سب کے چہروں پر خوشی آتی۔ اب یہ سوال ہے کہ میں اگر گھر پہ جاتا ہوں تو کیا میرے گھر والے مجھ سے خوش ہوتے ہیں یا ایسا ہوتے یا کب جاتے ہی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دیکھیے اسلام جو ہے نا وہ فرد میں تبدیلی پیدا کرتا ہے اور سماج کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ سماج اسی لیے وہ جو فارمولہ ہے نا فرد کا ارتقاء معاشرے کی، یہ تھوڑا سا بھول رہے ہیں۔ فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر، ریاست کی تشکیل، یہ ہے انبیاء کا وہ مائل سٹون۔ تو عقیدے کا اثر سماج کے اوپر پڑنا چاہیے، سماج میں وہ چیزیں نظر آنا چاہیے۔ اسلام جو ہے ایک صالح معاشرے کو تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ صالح معاشرے کی نشانی کیا ہے؟ صالح معاشرے کی نشانی یہ نہیں ہے کہ کون کتنی بڑی داڑھی رکھتا ہے، کتنی بڑی ٹوپی پہنتا ہے، کس کا کرتا پاجامہ کیسا ہے۔ صالح معاشرہ اور اسلامی معاشرے کی نشانی یہ ہے کہ وہاں ظلم نہیں ہوتا، وہاں حقوق ادا کیے جاتے ہیں، وہاں ذمہ داری ادا کی جاتی ہے، ذمہ داری پوری کی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں کی شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہوتا۔ معمولی چیزیں دکھتی ہیں، لیکن اگر کسی سماج میں یہ بات دیکھنے میں آ جائے کہ نوجوان اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں،
چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام ایسا معاشرہ بناتا ہے، دیکھنے والی دنیا دیکھ کے اسلام کو سمجھ سکے. چلتا پھرتا اسلام معاشرے کے اندر معلوم کہ یہاں کوئی باپ نہیں. دیکھیے سچی بات کیا ہے معلوم ہے، ہماری یہ ساری چیزیں تو چمک دمک کی ہے. ہم بہت بڑی بڑی مسجدیں بنا سکتے ہیں، بڑے بڑے ادارے کھول سکتے ہیں، لیکن سماج کے جو پھوڑے ہیں اس کو اگر ہم محسوس نہیں کرتے ہیں تو شاید ہماری روح مر گئی. یہ پھوڑا نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہے کہ اس کا نکاح کیسے ہوگا. یہ پھوڑا اور ناسور نہیں ہے، نہیں ہے بھائی. اتنی شاندار مسجدوں کے ساتھ سماج میں ایسے پھوڑے. اور آپ دیکھیے یہ کیا اسلامی معاشرہ ہے؟ کیا یہ دین کا صحیح تصور ہے؟ نانا بن گیا ایک آدمی، معلوم ہوا کہ بیٹی کو جو ہے بیٹا ہوا ہے، لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، بہت مبارک صاحب آپ نانا بن گئے. لیکن اس نانا کے دل سے ذرا پوچھئے کہ اس کے دل کی حالت کیا ہے. نانا بنتے ہی وہ سوچ رہا کہ ایک بڑا جھولا خریدنا ہے، ایک بڑی دعوت کرنا ہے، داماد کے لوگوں کو بلا کے کھانا کھلانا ہے، اور فلاں کرنا ہے فلاں کرنا ہے. یہ ظلم نہیں ہے؟ ناانصافی نہیں؟ کیا اسلام ایسا سمجھ بناتا ہے؟ پھر آپ دیکھیے، آپ تو محسوس کر ہی رہے، میرا سب پوری دنیا محسوس کر رہے کہ شادیوں میں جو بے تحاشا خرچ ہوگا، آپ کو کچھ نہیں چاہیے. اب یہ معاملہ یہ ہوا کہ بولیں گے آپ کچھ مت دیجیے لیکن دعوت اچھی بڑی دیجیے. قرآن نے کہا کہ تم ایک دوسرے کا مال نہیں کھا سکتے، نہ ہم کسی کا مال نہیں کھا سکتے. تو تصور دین جو ہے وہ تصور صحیح ہے، اس کا عکس معاشرے سے معلوم ہوتا ہے. اگر معاشرے میں یہ سب پھوڑے ہیں تو سمجھنا ہے کہ تصور دین میں کہیں کمی رہ گئی ہے، کہیں کچھ غلط چیزیں آ گئی ہیں. پھر دین کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ نماز روزہ حج زکات کریے، اس کے بعد کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں. آپ قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں روزانہ، تراویح کے بعد ترجمہ یقیناً یہاں سنایا جا رہا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا خدا کے دین کی سربلندی کی جدوجہد کے بغیر کوئی خدا کی رضا کو نہیں پا سکتا. قرآن میں بہت صاف. ارے بھائی، جو لوگ سر کٹا کے زخموں سے چور ہو کے اپنے گھر کا مال خرچ کر کے جنت میں جانے کے حقدار ہو گئے، بشارت ہو گئی، کیا بغیر کسی تکلیف کے میں بھی جنت میں چلے جاؤں گا؟ کیا اللہ ایسا کرے گا؟ آپ سوچیے ذرا، قیامت کے روز کیا یہ منظر نہیں ہوگا کہ سارے انسان ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہوگی، اور اللہ پوچھے گا بتاؤ کیا کیا کر کے آئے ہیں، میری خاطر کیا کر کے آئے ہیں؟ تو اس وقت یقیناً کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کا جسم زخموں سے چور ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہے کہ اپنا ہاتھ، اپنا سر ہی اپنے ہاتھ میں اپنی ہتھیلی پہ لے کے آئے اور خدا کا یہ بولے کہ اللہ یہ سر پھٹا کے آیا. اس وقت اگر میرا دامن خالی ہے، میں اگر اس وقت یہ بولوں کہ میں ہر سال عمرہ جاتا تھا، میں ساری سنتیں پڑھتا تھا، نفل پڑھتا تھا، تو کیا اس کا برابر ہوگا؟ یہ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ
تصور دین کے اندر جو بگاڑ آیا ہے وہ یہ ہے، یہ سمجھ لیا گیا کہ چند عبادتیں اور وہ بھی بیرون، وہاں بھی دم نہیں ہے۔ اس واسطے اقبال نے کہا کہ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہی، تو اس کی بنیاد پہ یہ سوچ لینا، یہ سمجھ لینا کہ میں جنت میں چلے جاؤں گا، یہ غلط تصور ہے۔ تکلیف اٹھائے بغیر آج کیا تکلیف اٹھا سکتے ہیں؟ آج جو تکلیف اٹھانا ہے وہ ہے امت کی نئی نسل کو اپنے سینے سے لگائیں، شفقت اور محبت کے ساتھ ان کے اوپر ٹائم لگائیں، ان پہ پیسہ خرچ کریں، ان کے اندر صحیح دینی شعور پیدا کریں۔ آج کا تقاضا ہے، یقیناً آج یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ کوئی محاذ کھول دیں، آج تقاضا یہ ہے کہ امت کے نوجوان، آپ دیکھیے نوجوانوں کے اندر بھی غلط تصور دین کی وجہ سے کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تصور دین غلط ہونے کا جو خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ ایک صاحب مدینے میں تھے یا مکے میں تھے، اطلاع ملی کہ والد کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی مغفرت کی دعا کرو، تو کہا کہ نہیں، مشرک تھے، میں مغفرت کی دعا کروں۔ میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ تصور دین کو ٹھیک کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں، بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کیا کروں، محلے کے 5-6 بچوں کو جمع کرو، خاص طور سے جو لوگ باہر لے کے آئے ہیں، ریٹائر ہو گئے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ محلے کے 5-10 لوگ بچوں کو جمع کریں، کھلائیے ان کو، چھوٹے بچے ہیں تو چاکلیٹ دیجیے، بڑے بچے ہیں تو بریانی کھلائیے، یہی تو خرچ کرنا ہے نا، ان کو خرید کیجیے اور ان کو آپ تصور دین کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو بھائیوں، آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان کے بارے میں بھی وہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہو رہی ہیں جس سے بچنے کے لیے قرآن میں اللہ نے یہودیوں کا تذکرہ کیا، اور یہ مت سمجھیے کہ امت کا بہت بڑا طبقہ بھی اسی غلط فہمی میں ہے کہ ہم کو کوئی نہ کوئی بچا لیں گے۔ ہم کسی کا آج بھی کسی کا دامن پکڑ کے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک آپ دیکھیے، اگر تھوڑا آدمی عقل استعمال کرے تو یہ ساری باتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ ایک ہمارے والدہ ایک واقعہ بولے کہ ایک گاؤں میں جو ہے مرشد آتے تھے اور یہ بولتے تھے کہ بھائی مرید بن گئے تو ہم آپ کو پلسرات کے راستے پہ پار کراتے تھے۔ وہ صاحب جو ہے گاؤں کو آئے، ایک صاحب کو لانے کے لیے، چھوٹے گاؤں کے اندر بس نہیں آتے تو ایک دوسرے گاؤں پہ اتار کے ایک دوسرے گاؤں پہ لانے کا تھا، تو وہ دیہات کا آدمی یہ بولا کہ بھائی سڑک سے گئے تو ذرا دیر ہوتی، اڑتک رستے سے کھیتوں میں سے چلے جائیں، تو کھیتوں پہ جو وڈو ہوتا ہے وہ دیہات کا آدمی وہ وڈو پہ سے لے کے چل سامنے سامنے وہ تیزی سے جا رہا ہے، یہ منصب جو ہے بار بار گر جا رہا ہے، تو انہیں پلٹ کے دیکھا کہ مسافر وڈو پہ سے چلے نہیں آ رہا، تو اس کو خیال آیا ارے یار وڈو پہ نہیں چل سکے تو آپ سرات پہ کیسا لے کے جائیں گے؟ تو بولنے کا مطلب
ہوتی ہے کہ آپ کی ہماری ذمہ داری یعنی اس پہ ختم نہیں ہوتی کہ ہم کچھ دیر کے لیے کچھ سوچ لیں کچھ سمجھ لیں. اصل ذمہ داری یہ ہے کہ امت کی اصلاح کا کریں اور جو کر سکتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں دیکھیے تصور دین وہ غلط ہونے سے سارا معاشرے کے اندر برائیاں پھیل جاتی ہیں اور اس کا خمیازہ پوری امت کو بھگتنا پڑتا ہے. پوری امت. آخرت کے بارے میں بھی ایسا ہے جبکہ احادیث میں اور قرآن میں ہے کہ انسان کو اصل میں آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ زندگی موت کا سلسلہ اصل میں آزمانے کے لیے ہے. یہ دنیا کے بارے میں اور آپ دیکھیے ایک بات یہ بھی چلتی ہے دین دنیا دونوں میں رہنا میرا. دنیا کی ضرورت ہے رشوت لینا, دین کی ضرورت ہے نماز پڑھنا, دونوں چلو. اس کو بول رہے ہیں کتنا غلط تصور ہے. اس کو بول رہے ہیں کہ یہ دین دنیا نہیں, دین دنیا میں جینا ہے تو یہ کرنا پڑتا. دین کے لیے آخرت کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں, کبھی کبھی کچھ خرچ بھی کر دیتے ہیں. تعالیٰ آخرت میں جو ہے جو حساب کتاب دینے والا ہے اس کے بارے میں یہ ڈھیلا ڈھالا تصور, اس کی وجہ سے آدمی کے سارے اعمال خراب ہیں. آخرت جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دنیا کی حیثیت ایک مرتبہ سب جانتے ہیں نا, ایک مرتبہ جا رہے تھے راستے سے, ایک بکری کا بچہ جو ہے مردہ پڑا ہوا. آپ نے فرمایا رک کے آپ نے فرمایا کہ کیا اس کو کوئی خریدنے کے لیے تیار ہے, کتنے میں خریدیں؟ صحابہ نے کہا کہ ہم اس کو خریدنے کے قابل نہیں. آپ نے فرمایا کہ دنیا اس مردار بکری کے بچے سے بھی زیادہ آتی ہے, بچے سے کیا ہے. آخرت کے بارے میں احادیث میں جو بات آئی کہ ایک منظر یہ پیش کیا گیا, اللہ تعالیٰ سارے انسان ہوں گے, اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ ان سارے انسانوں میں سے ایک ایسے شخص کو اٹھا کے لاؤ جو زندگی میں کبھی پریشانی نہیں دینا, ہمیشہ عیش و عشرت پہ رہا, اچھی چیزیں کھایا, خوب مزے کرا, کوئی تکلیف اس کو نہیں ہوئی دنیا میں. ایسے شخص کو لے کے فرشتے ایک ایسے شخص کو لائیں. اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ اس شخص کو ذرا جہنم بتا کے, فرشتے اس شخص کو جہنم بتا کے لائیں گے. پھر اللہ پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ تو وہ شخص جواب دے گا خوشی کیا ہوتی ہے, مسرت کس کو کہتے ہیں, عیش کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا. جو ہمیشہ عیش میں رہا, جہنم کو ایک مرتبہ دیکھنے کے نتیجے میں دنیا کے سارے عیش اس کے دماغ سے غائب ہو جائیں گے, ختم. دنیا کی یہ پوری حیثیت صرف جہنم کو دیکھنے کے نتیجے میں ختم. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو لانے کے لیے کہیں گے جو دنیا میں کبھی سکھ نہیں بھوگا, کبھی خوشی نہیں ملی, ہمیشہ آدھا پیٹ کھاتا رہا, اچھی چیزیں نہیں ملی, جھوپڑی پہ سوتا رہا, پرانی سائیکل چلاتا رہا, پوری زندگی مصیبت پہ گزری. اللہ اس کو فرمائیں گے فرشتوں کو کہ اس شخص کو لے آ کے ذرا جنت بتا کے لاؤ. زندگی بھر کا پریشانی کا بارہ ہے, جنت کو صرف دیکھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے, تو وہ شخص کہے گا پریشانی کیا ہوتی ہے, دکھ کیا ہوتا ہے, مسائل کیا ہوتے ہیں, بھوک کیا
کیا ہوتی ہے، تکلیف کس کو کہتے ہیں، میں نے اس دنیا کی حیثیت اس سے بڑھ کے کچھ نہیں. میں اس پس منظر میں یہ بول رہا ہوں کہ آدمی اس دنیا کی خاطر ہی وہ فرض منصبی سے غفلت جو ہے اس کی اصل وجہ دنیا پرستی ہے. فرض منصبی جس کو ادا کیے بغیر خدا کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی، اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کا عیش، اس کی لذت، اس کی چمک دمک ہے. آدمی اگر اس سے چھٹکارا پایا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، دنیا کی چاٹ سے، دنیا کی لذت سے. اچھا یہ ایسا بھی نہیں ہے، اسلام یہ نہیں بولتا کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ کے آپ جنت میں چلیں. یعنی یہ سارے مسائل میں رہتے ہوئے، دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے، ان سارے بکھیڑوں میں پڑ کر خدا کو یاد رکھنا، یہ کمال ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ جنگل میں جا کے بیٹھ گئے، یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے اندر پڑھ کے خدا یاد رہے. اب آپ دیکھیے غلط تصور دین کس طرح پھیلتا ہے اور کس طرح پھیلا جاتا ہے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، ٹائم ہوگا تو بول دیجیے. ایک واقعہ سنیے. ایک بادشاہ اپنے محل میں سو رہا، اچانک اس کو اپنے محل پر کسی کے دوڑنے کی آواز آئی. بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کون ہے اوپر، کیا کر رہا ہے؟ تو اوپر سے آواز آئی کہ میں اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں. تو بادشاہ بولا کہ نالائق آدمی، تیرا اونٹ میری چھت پہ کیسے ملے گا؟ تو اوپر سے آدمی نے کہا پھر تجھے خدا اس محل میں کیسے ملے گا؟ یہ سنتے ہی وہ بادشاہ جو ہے بہت متاثر ہو گیا اور پھر اپنا محل چھوڑ کے جنگل میں چلے. وہاں بیٹھ کے عبادت اور ریاضت میں لگے. بہت دنوں کے بعد اسی ملک کا ایک فوجی قافلہ گزر رہا تھا جنگل سے. وہ بادشاہ وہاں بیٹھے ہوئے پھٹے پرانے کپڑے میں اور سوئی سے اپنے کپڑے سی رہے. وہ فوجی اپنے بادشاہ کو، پرانے بادشاہ کو پہچان لیے اور جا کے بولے کہ سلام کہا، کیوں اپنی سلطنت چھوڑ کے آ گئے؟ چلیے آپ دوبارہ اپنی سلطنت کو سنبھال لیجیے. تو وہ جو ہے سوئی اپنی، وہ ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، دریا میں ڈالی اور پھر ان لوگوں سے کہا کہ ذرا یہ سوئی مجھے نکال دیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نہیں کر سکتے، دریا میں سے سوئی کیسے نکالیں؟ پھر انہوں نے مچھلیوں کو حکم دیا کہ لاؤ میری سوئی دے دو. تو مچھلی سوئی لا کے دی. اب آپ دیکھیے کس خوبصورتی کے ساتھ کارزار زندگی سے ہٹانے کی کوشش کی ہے. یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ خدا کو راضی کرنا ہے تو پھر جو ہے وہ انسانی سماج کو چھوڑ کے جنگل میں جانا پڑے گا. کیا یہ واقعہ سن کر کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ حضرت عمر سے بڑھ کے بھی کوئی دیندار اور خدا پرست ہو سکتا ہے؟ ان کی کیفیت کیا تھی کہ وہ راتوں میں نکل کے گشت کرتے تھے، کیا دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے. اگر کوئی بھوکا سو گیا تو میں خدا کے پاس دوڑتا ہوں. یہ ہے اصل تصور دین. لیکن کس چالاکی اس کے ساتھ. حالانکہ آپ دیکھیے یہ بات ہر شخص کو، ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح ملک کو چھوڑ کے جا کے کہیں بیٹھ جانا، اگر یہ صحیح ہوتا
تو حضرت عمر بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, حضرت عثمان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, حضرت علی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. میں ایسا اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں کہ تصور دین کو بگاڑنے کا جو کام ہوا ہے یا جو اب بھی ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے, میں یقین مانی تھوڑی دیر کے لیے کچھ نہ کچھ لوگوں کو یہ تھوڑا یہ تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ واقعی بادشاہ کا دیندار تھا. یہ ایک جھوٹی کہانی ہے. میں جہاں میں پن پوائنٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تصور دین کو بگاڑنے کی جو کوشش ہوئی ہے, آمدن ہوئی ہے یا ایسے ہی ہو گئی ہے, یہ تو خدا بہتر جانتا ہے, لیکن یہ کوشش ہوئی ہے اس میں سے امت کو نکالنا ہے, صحیح تصور دین نکالنا ہے. صحیح تصور دین یہ کہ زمین خدا کی ہے, جس پہ مرضی خدا کی چلنا ہے اس کو چلانے کے لیے ہم آئے. ہمارے کو بھیجا اس لیے گیا. اگر صرف یہ مطلوب ہوتا کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو, اتنی رکعتیں پڑھو, اتنے سنت پڑھو, اتنے نفل پڑھو, اگر یہ مقصود ہوتا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کے سامنے سجدہ کریں, تو کروڑوں فرشتے سجدے میں ہیں, کروڑوں فرشتے رکوع میں ہیں, اس کی حمد بیان کر رہے ہیں. ہم کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ آزادی کے ساتھ کو آزادی دی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود اگر تم مکمل خدا کی بندگی کرتے یا نہیں کرتے یہ دیکھنے کے لیے پیدا ہے. تو مسئلہ یہ ہے یا کام یہ ہے ہمارا جس کی بنیاد پر ہم خدا کی جنت میں جا سکتے ہیں, اس کو راضی کر سکتے ہیں, وہ ہے دین پہ چلنا, دین پہ چلانا. اس میں سے اگر آپ ایک چیز اگر نکال دیں تو میں دین پہ چلتا ہوں, اللہ کے پاس قبول نہیں ہے. دین پہ چلنا ہے, دین پہ چلانا ہے, اور وہ چلانے کا ہائٹ کیا ہے؟ وہ ہے مکمل اسلامی نظام کا قیام. امت مسلمان کو کسی چھوٹے کام کے لیے نہیں بھیجا گیا. امت مسلمان کو ایک عظیم کام دے کر بھیجا گیا. وہ عظیم کام یہ ہے, اگر یقین مانو یار, اگر یہ خواہش نہیں ہے, آنکھوں میں اگر یہ خواہش نہیں ہے, دل میں اگر یہ خواہش نہیں ہے کہ خدا کا نظام غالب ہو اور میں اس میں رہوں, میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے دین کو سربلند ہوتا ہوا دیکھ لوں, اگر یہ خواہش نہیں ہے تو یہ غلط تصور ہے. یہ خواہش ہی ایمان ہونے کی علامت ہے. اگر دل اس سے خالی ہے تو سمجھیے کہ وہاں ایمان نہیں ہے. اور میری اس بات کو پوری قرآن گواہ ہے. جس وقت لوگوں نے جنگ تبوک پہ جانے سے کترایا, ان کے بارے میں ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ منافق ہے. خدا کے دین کی سربلندی کی جدوجہد کے بغیر, اس میں جان اور مال کھپائے بغیر کوئی خدا کی رضا نہیں پا سکتا. اللہ نے صاف کہہ دیا, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اے مسلمانوں, کیا میں تمہیں بتاؤں تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے؟ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے اور اپنی مالوں سے. دو ہے. آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے قرآن میں جس وقت مال کی ضرورت تھی تو وہ آیت نازل ہوئی تو پہلے مال کا ذکر کیا, اموالکم وانفسکم کہا گیا, اور جب جان کی ضرورت تھی تو انفسکم واموالکم کہا گیا. آج جان کی تو پھر تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ مرحلہ ہی نہیں آیا, لیکن جان خدا کی راہ میں دینے کی خواہش اگر کسی میں نہیں ہے تو حدیث کے مطابق وہ
یہودی مرے یا نصرانی مرے اس سے کوئی انکار نہیں. تو امت مسلمہ کے اندر یہ دین کی سربلندی کا جذبہ پیدا کرنا، یہ دین کا منافع ہے، تقاضے ہیں. اور میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے دوبارہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے، تعلیم و تربیت کی جو آرڈر ہے، جو ترتیب ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. یقین مانیے، اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اللہ کے حقوق کیا ہیں اور اس کے اختیارات کیا ہیں، یہ ایک ایک مسلمان کو صاف معلوم ہونے کی ضرورت ہے، صاف بالکل. اور بچوں کے اندر بھی جو ہے وہ کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اب بچے بعض وقت کیا آتا ہے، ایک اور بات میں اختلاف ہو سکتا ہے، بچوں کو جو ہے ظاہری چیزوں کے بجائے اندر سے ان کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. اگر بولے ٹوپی پہنو، ٹوپی پہنو، ٹوپی نہیں پہنا تو کوئی بات نہیں، اس کی فکر پہ، اس کے عقل پہ، اس کے دماغ پہ اسلام کی ٹوپی اگر ہو تو پھر وہ کہیں گمراہ نہیں ہو سکتا. یہ ٹوپی بھی پہنانا چاہیے، لیکن اس پہ اکتفا نہیں کرنا. عقل اور شعور کے مطابق ان کو جو ہے دین سمجھانے کی ضرورت ہے. میں دوبارہ یہ آپ سے خواہش کروں گا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال اور خاص طور سے امت کی بیداری کے لیے اپنا ٹائم نکالے بڑھے. آدمی تبھی کمایا، نہیں چھوڑ کے جانا ہے. ایک شاعر صاحب نے کہا، بڑی اچھی تصویر انہوں نے کھینچی ہماری، کہ قدم سوئے برکت، نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھتے ہو کدھر جا رہے. کیسا ذائقہ خیز کا نقشہ ہے. عقل مندی یہ ہے کہ آدمی ادھر دیکھے جدھر جانا ہے. جا رہے ہیں خبر کی طرف، لیکن دنیا نظریں اگر دنیا کی طرف. میں اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے پاؤں کی بیڑی جو ہے وہ دنیا ہے. ہم سب یہاں بہت سارے تحریکی لوگ ہیں، تحریک کا نتیجہ خیز کام، ہم ہر کام نتیجہ خیز کرتے ہیں. بزنس کریں تو رزلٹ اورینٹڈ رہتا ہمارا. اگر نتیجہ نہیں نکل رہا تو بند کر کے بولتے کہ نہیں، اس کے بجائے یہ کروں گا. ایسے ہی افراد کی تیاری ایک فرد کے اندر جو ہے دینداری کا جذبہ پیدا کرنے کی بات، وہ بغیر کچھ تکلیف اٹھائے گے، بغیر کچھ کسی چیز کی کمی کے بغیر کوئی نتیجہ نہیں نکلے. دکان پہ نتیجہ نکلنا ہے تو نیند حرام، نیند چھوڑنا پڑے گا، صبح میں جلدی اٹھنا پڑتا، طریقے سے جو ہے دکان چلانا پڑتا. ایسا نہیں اللہ کے دین کا کام ہڑا اڑی میں، روا روی میں نہیں ہو سکتا. تو بہرحال گفتگو کا عنوان جو ہے صحیح تصور دین ہے. صحیح تصور دین کو اس وقت تک عوام تک نہیں پہنچا سکتے ہم جب تک کہ قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط نہ ہو. دیکھیے، خیالات کو بدلنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے، کسی کو گولی مار دینا آسان ہے، ختم کرنا پستول لے کے مار دے تو مر جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوتا دیکھا جائے گا. مارنا ہے مار دے سکتے، لیکن کسی کو کسی کے خیالات کو بدل کر کسی خاص چیز پر عملہ کرنا مشکل ترین کام. انبیاء چھوٹے کام کے لیے نہیں آتے نا. انسان سازی اس کا انبیاء کا اصل کام جو ہے انسان سازی ہے.
آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ کیا ہے؟ بہت سارے کارنامے، سب سے بڑا کارنامہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، یہ ہے آپ کا کارنامہ کہ آپ نے انسانوں کو اتنا شاندار بنا دیا۔ تو انسانوں کی تربیت، ان کو دین پر چلنے پر آمادہ کرنا یہ مشکل کام ہے، لیکن یہی کام کو کرنا ہے۔ سمجھتا ہوں بہت ساری باتیں آگے ہیں، اللہ سے دعا ہے